یہ پوچھا گیا ہے کئی مرتبہ، میرے خیال سے کئی ہمارے گاؤں کی کئی رشتے دار بوڑھی عورتوں نے پوچھا کہ بستر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو بستر میں دو چیزوں کا خیال رکھنا، پہلی چیز ہے کہ بستر پاک ہو، جس جگہ بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو۔ اب بستر اگر ناپاک ہے تو پھر کیا کریں؟ اس پہ دوسری جائے نماز بچھا دی جائے، دوسرا پاک کپڑا بچھا لیا جائے، لیکن وہ دوسرا کپڑا، دوسری جائے نماز مضبوط موٹی ہونی چاہیے کہ بدبو نہیں آئے، اور اگر بستر ناپاکی سے بھیگ گیا، بہت ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ بال بچے والے آ جاتے ہیں، بچی نے پیشاب کر دیا پورا بھیگ جاتا ہے، ایک دم بستر تر ہو جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے، اب کسی بھی مجبوری سے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، ایسا بھی ہوتا ہے، تو اب موٹا کپڑا ہونا چاہیے دوسرا جس کو آپ بچھا کر نماز پڑھیں گے۔ اگر وہ کپڑا موٹا نہیں رہے گا تو پھر یہ جو پیشاب ابھی لگا ہوا ہے وہ اس کو بھی بھیگا دے گا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گندگی، ایک ناپاکی جس کپڑے میں ہے وہ ناپاکی دوسرے کپڑے میں اس طرح لگ جائے کہ دوسرا کپڑا بھی متاثر ہو جائے، وہ بھی بھیگ جائے، تر ہو جائے، تو پھر یہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے، تو کوئی موٹا کپڑا بچھا کے اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے بستر میں کہ جہاں پیشانی رکھی جاتی ہے وہ جگہ دستی ہے، عام طور پہ ہوتی ہے، کچھ گدے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں انہیں دھرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہوتے ہیں، تو اب وہاں پہ لکڑی وغیرہ رکھی جائے جہاں سجدہ کیا جائے گا، جو بھی ایسی چیز سخت لکڑی، پتھر، تو یہ دو چیزیں اگر ان کا خیال کر لیا جائے کہ دوسرا کپڑا بچھا دیا جائے اور سجدے کی جگہ لکڑی وغیرہ رکھی جائے تو پھر نماز میں کوئی دقت نہیں ہے۔ میں خاص طور سے اس عمر کی ہماری ماں اور اس عمر کے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اس طرح کی نماز پڑھ لیں دسمبر اور جنوری میں، اور ان دو چیزوں کا لحاظ کر لیں۔ 80 سال کے ہیں اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو پھر الگ سے دوسری چوکیوں پہ لے جانا، وہاں جیسا کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ دوسری چوکی پہ نماز پڑھوا دیں گے، تو میں نے کہا نہیں، وہیں آپ کروائیے اور اس کا انتظام صحیح کیجیے۔ آپ لوگ بھی اس مسئلے کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھی عورت ہو، کوئی مرد ہو، تو وہ یہ بات بتلا دیں خاص طور سے کہ وہ جاڑے موسم میں دوسری جگہ نہ جائے، اس طرح سے نماز پڑھے۔